بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6 اور آپ کا پسندیدہ پروگرام یاد الہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی روزانہ آپ سماعت کرتے ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے صبح کم و بیش 8 بجے سے 9 بجے۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334196666 یعنی 0334 1966 966۔ ناظرین و سامعین، آپ پروگرام کے دوران، بریک کے دوران ایس ایم ایس اور کالز کے ذریعے ہمیں اس نمبر پر جوائن کر سکتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں، وظائف پوچھ سکتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ، اور بالخصوص یہ حصہ اس آیت مبارکہ کا ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ، تنگی اور پریشانی سے نجات کا وظیفہ۔ بعض اوقات معاشی سماجی حوالے سے پریشانی، تنگی، فاقہ کشی، تنگ دستی یا دیگر مصائب، دکھ درد، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے آج کا خاص وظیفہ، جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الشکور اس کو کم از کم 41 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ زیادہ مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن کم از کم روزانہ 41 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ معاشی تنگی دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ دوبارہ وظیفہ سن لیجئے، جو شخص معاشی تنگی یعنی رزق کی تنگی، غربت، محتاجی، افلاس، فاقہ کشی کا شکار ہے یا کسی اور دکھ درد، بیماری، مصیبت، پریشانی، آزمائش میں مبتلا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک الشکور یا پھر یا شکور دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، کم از کم 41 مرتبہ روزانہ پڑھے اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاشی تنگی اور پریشانی دور فرما دے گا۔ یہ آج کا خاص وظیفہ سب کے لیے آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجیے، اپنے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، کسی ایک بھی مسلمان بہن، کسی ایک مسلمان فرد، کسی ایک مسلمان گھرانے، امت مسلمہ میں سے کسی کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، آیہ مبارکہ 152 152 آیت مبارکہ میں یہ اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس آیہ مبارکہ سے ایک آیہ مبارکہ جو پہلی ہے اس سے ہم آغاز کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے جو اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بن کر تشریف لائے، تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کے بنیادی مقاصد کا چند ایک کا یہاں اس آیہ مبارکہ میں ذکر موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ مکمل طور پر سر انجام دیا۔ آج یہ فریضہ علماء حق، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، صالحین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فریضہ ادا کرتے رہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کیا تھا، نبوت اور رسالت کے مقاصد کیا تھے جو اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہوئے۔ اللہ فرماتا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ آیت مبارکہ حقیقت میں آج بھی اس حوالے سے قابل عمل ہے کہ اگر آج ہمارے علماء حق، علماء ربانیین، اولیاء اللہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور وراثت کی ذمہ داری کو، اس احساس کو اگر سمجھ لیں تو پھر یہ آج علماء کاملین، اولیاء صالحین، علماء ربانیین یعنی علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھایا جائے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا اس کو ساری انسانیت تک اور تمام مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے بھیجے تمہاری طرف، جو تم میں سے ہی ہیں یعنی انسانوں میں سے ہیں، اگرچہ سید البشر ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، عرب میں سے ہیں اور عرب کے قبیلے قریش اور پھر بنو ہاشم میں سے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں، کس لیے مبعوث ہوئے، کہ جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دینا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات تلاوت فرمانا، اللہ کی وحی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی اس کو لوگوں تک، انسانوں تک پہنچانا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں تک اسے پہنچایا، چاہے وہ غیر مسلم تھے چاہے مسلم تھے۔ اور پھر جنہوں نے تسلیم کیا توحید و رسالت کو دل و جان سے وہ ایمان والے بن گئے، جنہوں نے مخالفت کی وہ غیر مسلم بن گئے، نان بلیورز بن گئے۔ اب پہلا فرمایا کہ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام تم تک پہنچاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے علوم تمہیں سکھاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنا سکھاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، یہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان والوں کے ظاہر و باطن کا تزکیہ فرماتے ہیں، ظاہر و باطن کو پاک فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ پاکیزگی، یہ تزکیہ باطن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہ کر براہ راست پایا۔ تو یہ دوسرا مقصد ہو گیا بعثت نبوی کا۔ پہلا قرآن کریم کی تلاوت، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمانا یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد بعثت نبوی کا۔ دوسرا تزکیہ باطن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانیت تک قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم پہنچا رہے ہیں، وہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو پاک فرماتے ہیں، اور جو بالخصوص اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں وہ پھر تزکیہ باطن پا جاتے ہیں۔ تیسرا پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب و حکمت کے علوم سکھاتے ہیں۔ اب کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، حکمت سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی ہیں، آپ کی سیرت مبارکہ بھی ہے، سنن مبارکہ۔ تو نبی کریم قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ جتنا کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں وہ حکمت ہے۔ اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید بھی حکمت ہی ہے، لیکن اس کو کتاب کے ساتھ مخصوص فرما دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ خاص کتاب، اور باقی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کتاب کی تفسیر کے لیے ارشاد فرمائیں، عمل کر کے دکھائیں اپنی سیرہ مبارکہ سے، وہ حکمت کہلائیں گے۔ اور وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے تمہیں وہ علوم سکھاتے ہیں جو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھے، تمہیں وہ تعلیم عطا فرماتے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو لوگ اللہ کو بھلا بیٹھے تھے، اللہ کی وحدانیت کو بھلا بیٹھے تھے، کوئی تین خداؤں کو مانتا تھا، کوئی اللہ کے کسی نبی کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ کہتا تھا اور خدا کہتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی درختوں کی پوجا کرتا تھا، اور کچھ ایسے تھے جو بالکل خدا کا ہی انکار کرتے تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم دی جو لوگ نہیں جانتے تھے۔
یہ بعثت نبوی کے چند مقاصد کا ذکر ہوا، اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں، یہ ہدایت کی روشنی، ایمان کی روشنی، ایمان کا نور لے کر تشریف لائے ہیں، ودین الحق اور دین حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ یہ دین حق تمام ادیان پر غالب آ جائے، اور وکفی باللہ شہیدہ کہیں فرمایا اللہ اس پر گواہ ہے، کہیں فرمایا ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند جانے، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند جانے، لیکن اسلام جو ہے یہ دین حق ہے، اسلام کی روشنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ایمان کا نور، اور اسلام پوری دنیا پر غالب آنا ہے، دین حق دین اسلام غالب آنے کے لیے ہے، غالب ہے، غالب تھا، غالب رہے گا۔ آگے فرما دیا کہ چاہے کفار و مشرکین اس کو برا جانے، لیکن اللہ رب العزت اس پر گواہ ہے کہ یہ معاملہ یوں ہی ہے۔ بہرحال یہ ہو گئے بعثت نبوی کے مقاصد۔ آج حقیقت یہ ہے عام طور پہ اگرچہ علماء حق، علماء ربانیین، اولیاء کاملین صالحین جو حقیقی علماء حق اور اولیاء کاملین صالحین ہیں، دنیا کمانے والے علماء یا جعلی عامل اور پیروں کی میں بات نہیں کر رہا، جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کی خاطر دین حق کی سربلندی ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی، پاکستان کے باہر دیگر اسلامی ممالک حتیٰ کہ یورپ میں بھی ایسے علماء حق، اولیاء کاملین صالحین موجود ہیں جو اور ہر دور میں رہے ہیں، جو دین حق کی تعلیمات بڑھ چڑھ کر تمام انسانوں تک، غیر مسلموں تک، مسلمانوں تک بھی پہنچاتے ہیں، پہنچاتے تھے، پہنچاتے رہیں گے۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ اکثریت، یہ بڑے دکھ سے مجھے بات کہنا پڑتی ہے، عام طور پہ علماء، عام طور پہ جو مشائخ ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ ہمارا المیہ ہے، وہ اپنے اصل راستے سے ہٹ چکے ہیں، وہ بس محدود ذہنیت، محدود سوچ اور محدود معاملات تک ہی یوں سمجھیے کہ اس تک اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ایک اسلام کا بہت بڑا گول تھا اور مقاصد تھے، ان کو جیسے تمام امت مسلمہ، اکثریت یعنی امت مسلمہ کی بھلا چکی، اسی طرح کئی ایسے لوگ جو ذمہ داران تھے وہ بھی بھلا چکے۔ لیکن اس کے باوجود ایک خاص تعداد موجود ہے جو اعلاء کلمت اللہ اور دین حق کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ اب اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے مقاصد، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر بندہ مومن کی زندگی کا کم از کم مقصد کیا ہونا چاہیے، چونکہ یہ خواص کے مقاصد ہیں کہ جو علماء حق، علماء ربانیین، اولیاء کاملین صالحین ہیں، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیں گے، وہ تزکیہ باطن کی تعلیم بھی دیں گے، جس کو احسان حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، یا جس کو بعد میں طریقت یا تصوف کہا گیا۔ اصحاب صفہ کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ قرآن و سنت کی تعلیم بھی پاتے، تزکیہ باطن بھی پاتے، گھر بار چھوڑ کر صفہ نامی چبوترے پر مسجد نبوی میں حاضر رہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاتے، ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ تو اصحاب صفہ کی تقلید کرنے والے ہی صوفی کہلاتے ہیں، تصوف والے کہلاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ذکر آ رہا ہے وہ ہر بندہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے، اگرچہ پہلی جو چیزیں میں نے ذکر کر دیں، عامت المسلمین، عام مسلمان کے ذمہ اتنا ہے کہ اس نے اتھینٹک قرآن و سنت سے جو تعلیمات اتھینٹک علماء کے ذریعے سے پا لی ہیں، کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ عقائد اور نظریات اسلامی اور وہ معاملات، عبادات، اخلاقیات، بلغوا انی ولو آیا، اگر وہ ایک جملہ، ایک آیت مبارکہ، ایک حدیث مبارکہ بھی اس نے اچھے انداز کے ساتھ علم اس سے متعلق سیکھ لیا ہے، تو وہ جہاں بھی دنیا کے خطے میں موجود ہے اس علم کو آگے پہنچائے۔ لیکن اپنی طرف سے اگر وہ نہیں جانتا تو پھر اپنی طرف سے اسے کسی بھی غلط بات یا ایسی بات جو اتھینٹک نہیں ہے اس کے کہنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ یہ علماء حق، علماء ربانیین انہی کا فریضہ ہے۔ ہاں، ہر بندہ مومن کا ایک خاص فریضہ سمجھ لیجئے، ایک خاص
عمل بھی سمجھ لیجئے، زندگی کا مقصد بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے، وہ آیا مبارکہ 152 میں ذکر فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو، اب اگرچہ اس پر بھی اولیاء اللہ خاص طور پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے، نیک ایمان والے عباد اللہ صالحین، ایمان والوں میں جو ایمان میں جتنے کامل ہوتے جاتے ہیں، پختہ ہوتے جاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، وہ اس عمل میں بھی پختہ سے پختہ تر ہوتے جاتے ہیں۔ عامت المسلمین یہاں بھی ہم غفلت کا شکار ہیں، لیکن یہ کیٹیگریکلی سب کے لیے حکم ہے، ترغیب بھی ہے، حکم بھی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اے میرے تمام بندوں، اور حقیقت میں ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، تم اللہ اللہ کرو، تم لا الہ الا اللہ کرو، تم تسبیح میری بیان کرو، تم میری پاکی بیان کرو، تم میری تقدیس و تحمید بیان کرو۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، تم میری یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارے چرچے بلند کروا دوں گا۔ اب حقیقت تو یہ ہے، اس سے پہلی آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، اب اللہ رب العزت اپنے ذکر پاک فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، اور اس کا بدل کیا ملے گا، اس کا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا اس کا انعام یہ ملے گا پھر میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حدیث مبارکہ موجود ہے، ایک حدیث مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے جو تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں اکیلے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے اکیلے یاد کرتا ہوں، جو مجلس میں، محفل میں اکٹھے مجھے لوگ یاد کرتے ہیں، لوگوں میں مجھے یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر مالا اعلیٰ فرشتوں میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو ایک قدم میری طرف چل کر آتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، یعنی اللہ کی رحمت اتنی زیادہ تیزی سے اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور یہ بھی کہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں 10 بالشت اس کی طرف جاتا ہوں، یعنی میری رحمت تیزی سے پھر اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو ذکر الہی کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اب ذکر الہی، نماز بھی ذکر الہی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سبھی ذکر الہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک کی کثرت، کلمہ طیبہ پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، یہ سبھی ذکر الہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ لیکن جو ذکر ایک خاص ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ کرنا، تو اس حوالے سے اب اس ذکر کرنے کے 3-4 طریقے ہیں۔ ایک ہے زبان سے ذکر، لسانی ذکر، یعنی زبان سے اللہ 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 کرتے رہنا، صبح شام جب بھی وقت ملے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے وقت اللہ اللہ اللہ، یا اللہ اللہ ہو اللہ، یہ یا اسی طرح زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ سبھی کلمات، یہ زبانی ذکر ہے، لسانی ذکر ہے۔ بالکل یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، اور زبان سے ذکر کرنے سے زبان بھی پاک، اور پھر جتنا زیادہ کرتے جائیں گے اس کے اثرات، اس کے انوار و تجلیات حاصل ہوتے جائیں گے۔ تو زبان کے ساتھ ذکر کرنا یہ بھی ہر بندہ مومن کے لیے لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، تسبیحات پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسی طرح آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، دیگر اذکار، مسنون اذکار، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں موجود دعائیں، یہ سبھی، درود پاک کا حکم وہ بھی ذکر میں شامل، تو یہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے۔ اب اس سے آگے ایک اور معاملہ ہے ذکر کرنے کا، وہ ہے سانس کے ذریعے ذکر، جسے پاس انفاس بھی کہتے ہیں، جو خاص لوگ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا یہ طریقہ رہا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا، اور تقریباً تمام سلاسل طریقت میں پاس انفاس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔
اور جس کے بارے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جو دم غفلت میں گزرے وہ اللہ کی ناشکری میں گزرا۔ یہاں کافر سے مراد چونکہ کفر کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے ناشکری، کفران نعمت کی ناشکری کرنا، اور ایک معنی ہے اللہ ہی کا انکار کر دینا۔ تو یہاں پہ جب عام غیر مسلموں کے لیے بولا جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے انکار کے معنی میں ہوتا ہے، اور اگر کسی مسلمان کے لیے یہ لفظ بولا جائے یا کسی عمل کے لیے بولا جائے تو یہ کفران نعمت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ یہاں بھی جو فرمایا ولا تکفرون، اور تم کفر نہ کرو، کفران یہاں مراد ہے کفران نعمت نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو۔ تو بہرحال سانس کے ساتھ ذکر، اس کا سادہ سا انداز جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ جب سانس اندر لیا جائے، انہیل کیا جائے، سانس اندر کھینچا جائے ناک کے ذریعے، تو تصور کیا جائے کہ اللہ میں پڑھ رہا ہوں، سانس اندر داخل ہوتے ہوئے اللہ کا اسم مبارک یہ لیا جا رہا ہے، اس میں ذات، اس میں جلالت، اور جب سانس باہر نکالا جا رہا ہے منہ کے ذریعے تو ہو کی صدا لگائی جائے، ہو کا تصور کیا جائے، تو یہ اللہ ہو ہر سانس پر جاری رہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر سانس سے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہر سانس میں اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے، خالق کائنات نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، اس اللہ رب العزت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ہر سانس اس کی یاد میں گزرے، کوئی ہمارا زندگی کا ایک لمحہ، ایک سانس بھی اس کی یاد سے غافل نہ گزرے۔ یہی جو دم غافل سو دم کافر کا معنی ہے کہ اگر کوئی سانس اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا تو سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اللہ کی ناشکری کی، نافرمانی کی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے ذکر لسانی کے بعد سانس کے ذریعے، ذکر بن نفس بھی اس کو چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تیسرا ذکر قلبی، دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ یہ بھی خاص الخاص ذکر ہے، اولیاء اللہ کا یہ شیوا ہے۔ تمام سلاسل طریقت میں، سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ چشتیہ میں، سہروردیہ اور بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ کا یہ خاص طریقہ ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بزرگ قلب پر انگلی رکھ کر 3 مرتبہ زبان سے کہلواتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اور پھر زبان تالو سے لگا دی جائے، اور پھر زبان سے نہیں بلکہ پھر قلب یعنی دل پر توجہ کرتے ہوئے، دل کی طرف یہ خیال کرتے ہوئے ضرب لگائی جائے سانس کو روک کر کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اور یوں اولیاء اللہ توجہات فرماتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ قلب جو ہے وہ بالکل بندہ مومن کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا قلب اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ ذکر قلبی خفی ہے۔ ایک اور بھی ذکر کا طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں ذکر بالجوارح، یعنی جسم کے اعضاء جو ہیں یہ اللہ کی یاد میں مشغول ہوں، اعضاء بدن کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، اسی طرح پھر رکوع اور قومہ، سجود، جلسہ، قعدہ، یہ سارا یعنی تقریباً ہمارے جسم کے تمام اعضاء اور جوڑ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام میں بھی حاضر ہوتے ہیں، رکوع میں بھی جھکے ہوتے ہیں، سجدے میں بھی جھکے ہوتے ہیں، اور پیشانی اور ناک اللہ کی بارگاہ میں ہم جھکا دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ ہم عاجز ہیں، تیرے بندے ہیں، عاجز ہیں، اور تو ہی حقیقی شانوں والا، ہم تیرے سامنے اپنا سر بھی جھکا رہے ہیں، اپنا کہہ سکتے ہیں کہ ناک بھی تیری بارگاہ میں ہم رکھتے ہیں، رگڑتے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ تو یوں یہ ذکر بالجوارح ہے۔ تو یہ کم از کم 4 صورتیں ہیں ذکر کی، ذکر لسانی، ذکر بالنفس، ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارح۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر لمحہ ہماری زبان پر بھی اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد، تسبیح و تحمید، تحلیل و تقدیس، اللہ اللہ، درود پاک، یہ اوراد و وظائف جاری ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ سانس لیتے ہوئے انہیل اور ایکسہیل کرتے ہوئے بھی ہم یہ تصور کریں کہ اللہ ہی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں،
اور اسی طرح قلب پہ بھی یہ تصور رکھیں کہ ہمارا دل سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے پھرتے ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے. یعنی دل کے حوالے سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دل ہاتھ کار ولے دل یار ولے، دل اللہ کی یاد کی طرف ہو، ہمارے ہاتھ اور دیگر اعضاء اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں، اور پھر ذکر بالجوارح، نماز، روزہ، حج کی صورت میں. اسی طرح زکوٰۃ یہ بدنی یا یہ مالی عبادت ہے. تو اس طرح یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ فذکرونی میں شامل ہیں. اگر آج ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں اس طریقے کے ساتھ، تو پھر دیکھیے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کیسے ہمارے شامل حال ہوتے ہیں. اولیاء اللہ نے پوری زندگی اپنی یوں ہی گزاری اللہ اللہ کرتے ہوئے اور مخلوقات کو اللہ اللہ کرواتے ہوئے. تو آج اللہ رب العزت ان کے چرچے بلند فرما رہا ہے. کہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، کہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، کہیں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، کہیں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور کہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے چرچے بلند ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ان ہستیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، ساری زندگی. تو اللہ نے پھر ان کی زندگی میں بھی اور بالخصوص دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے ان کے چرچے بلند فرما دیے. اس سے آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اب یہ معاملہ بھی بہت اہم ہے. آج ہمارا معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر سے کوسوں دور جا چکے. جو حقیقی شکر ہے، صرف زبان سے کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے یا الحمدللہ، لیکن حقیقی شکر کا طریقہ کچھ اور ہے. اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي، اور ہمیشہ میرا شکر ادا کرتے رہو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کبھی بھی میری ناشکری نہ کرو. اب یہاں پر جب اللہ رب العزت نے اپنے شکر کا ذکر فرمایا، تو شکر کا معنی ہے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس نعمت کے دینے والے کی تعظیم کی جائے. اب چونکہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو اب وہی یہاں پھر وہی چیز آ جائے گی کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ، اپنے سانس کے ساتھ، اپنے دل اور اپنے اعضاء کے ساتھ اللہ رب العزت کی تعظیم بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں. تو حقیقی شکر یہ ہے کہ ہر لمحے ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، ہر لمحے ہمارے سانسوں میں اللہ کی یاد ہو، ہر لمحے ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو، ہر لمحے ہم اپنے اعضاء کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوں. تو یہ حقیقی شکر ہے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور تو اس پر راضی رہا، تو یہ شکر ادا کرنا ہے. یعنی اگر ہم اس چیز کو ہی سمجھ لیں کہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں اور اس پر شکر ادا کرتے رہیں اور یہ اللہ سے راضی رہیں کہ یا الحمدللہ علی کل حال ما کان وما یکون. اے تمام جہانوں کے پالنے والے رب، اے اللہ تیرا ہر حال میں ہم شکر ادا کرتے ہیں، تیری تعریف، تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، جس حال میں ابھی ہیں یا بعد میں ہوں گے. تو اس سے پتہ چلا اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. آج ایک غریب سے غریب بندہ بھی اللہ کی نعمتوں پر غور کر لے، عام سے عام بندہ، تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو بن مانگے ہمیں مل گئی ہیں اور وہ اتنی انمول ہیں اور ان کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے اور کوئی قیمت ادا بھی نہیں کر سکتا. سب سے بڑی نعمت اللہ کی حقیقت میں ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت بندہ مومن ایمان والا ہونے کی وجہ سے ہمیں عطا فرمایا. اس سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت ہی نہیں. اگر ہم ایمان ہی اپنے اس ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، پوری زندگی شکر ادا کرتے رہیں، کم ہے. اور اس نعمت کے مقابلے میں تمام نعمتیں ہیچ ہیں. یہ حقیقت ہے. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کی کوئی
قیمت ادا ہی نہیں کی جا سکتی، اور اس کا شکر بھی ادا نہیں کیا جا سکتا کما حق ہو، جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ تو پھر ایمان والوں کے لیے ایمان حقیقت میں کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت کا ہی ہم شکر ادا کرتے رہیں تو کم ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کر دی، یعنی ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا۔ کائنات میں غیر مسلم موجود ہیں تو انہیں یہ نعمت حاصل نہیں ہے، ہمیں یہ نعمت اللہ نے بن مانگے عطا فرما دی۔ اس نعمت کی قدر ان سے پوچھیے کہ جو نو مسلم ہیں، جنہوں نے بڑی تحقیق، جستجو، ریسرچ کے بعد اسلام اور ایمان کی دولت پائی ہے، ان سے پوچھیے، اور پھر حقیقت میں وہ اس نعمت کی قدر بھی کرتے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں اسلام، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ نو مسلم ہیں، نئے مسلمان ہو رہے ہیں، وہ پریکٹیکل مسلم ہیں، وہ ہماری طرح کاہلی، سستی کا شکار نہیں ہوتے، وہ ہماری طرح ناقدری نہیں کرتے ایمان کی۔ ہم بہت بے قدر لوگ ہیں، ناقدری کرنے والے لوگ ہیں۔ حقیقت میں ہم ایمان کی دولت، اس نعمت کی بھی ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ کوئی اگرچہ فاقہ کش ہے، بھوکھا رہ رہا ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، لیکن یہ سوچ لے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسی دولت ہے، اگر ہم اس ایمان کو سلامت لے کر قبر میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان سلامت رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائے سب کو، آمین۔ اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر سمجھیے ہماری دنیا میں بھی ہم سرخرو ہو گئے، قبر میں بھی سرخرو ہو گئے، کل روز محشر اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو گئے۔ یہ جو فاقہ کشی، غربت، تنگ دستی، محتاجی آتی ہے، یہ تو وقتی امتحانات ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اللہ کی طرف سے مقام کے لیے ہوتی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے، اللہ کی طرف سے یہ مقام اور مرتبے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کے امتحانات، اسکول، کالجز، مدارس کے امتحانات، دیگر، وہ جب لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد اگلا درجہ حاصل ہوتا ہے، اس سے اگلا مقام۔ تو جب اللہ رب العزت امتحان لے رہا ہے تو اللہ رب العزت تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ جس طرح کی بھی فاقہ کشی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، کوشش کی جائے چھوٹے سے چھوٹا کوئی نہ کوئی کام کر لیا جائے، محنت مزدوری کی جائے، مشقت کی جائے، اور محنت سے لیس للانسان الا ما سعی، اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی جتنی وہ محنت مشقت کرے گا اس کا اتنا اس کو اجر، اس کا بدلہ، اس کے مطابق اس کو رزق مل جائے گا، اگر رزق کے حوالے سے کہا جائے۔ اس میں اگرچہ تمام چیزوں کا ذکر ہے، تو اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے حالات بڑے عجیب ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے یہ سانس کتنی بڑی نعمت، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت زندگی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی، یہ سانس بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ایک سانس کا ہم اس کا یوں سمجھیے اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، اور یہ حقیقت میں زندگی ہے بھی ایک سانس کی، اور وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں۔ یہ سانس بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس سانس کو قبض کرنا چاہے، جان کو قبض کرنا چاہے، تو ہم سانس نہیں لے سکتے۔ ایک سانس کی زندگی وہ بھی اللہ کے قدرت اور اختیار میں ہے، لیکن ہم اس کی بھی قدر نہیں کرتے۔ اس مختصر سی زندگی میں اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے، شکایتیں یا قرآن و سنت کی تعلیمات یا ناشکری ان معاملات میں پڑ گئے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گمراہی، اور گمراہی سے آگے چلتے چلتے کفر و شرک، ارتداد، زندیقیت اور اعتقادی منافقت کے دلدل میں گر گئے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا ہم نے اپنی دنیا بھی برباد کی، قبر بھی اپنی خراب کر بیٹھے، اور حشر میں بھی بالکل اللہ کی رضا کی بجائے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور پھر ناراضگی کا مقام وہ جہنم کے گڑھا۔ سوچنے کی ضرورت، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اس کا خلاصہ مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کی زندگی، اس کو جب خیر ملتی ہے، وہ جس کو جب کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے، وہ ہر معاملے کے حوالے سے فرمایا کہ اس کے لیے ہر معاملہ ہی خیر ہے، اور بڑے تعجب انگیز انداز سے فرمایا کہ بندہ مومن کی زندگی کا ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے،
اور فرمایا گیا کہ اگر اس کو کوئی بھلائی ملتی ہے یا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس پر بھی اس کو خیر ملتی ہے، اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا اگر اسے کوئی پریشانی کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس پر یہ صبر کرتا ہے، جب صبر کرتا ہے تو صبر پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ تو حقیقت میں بندہ مومن کو تو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے لیے باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، آخرت میں ذخیرہ بن جاتا ہے اجر و ثواب کا۔ تو بندہ مومن کے لیے یہ زندگی اگرچہ قید خانہ ہے، یہ حقیقت ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا قید خانہ جنت اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے بھی یہ جنت بن جائے، ایمان والوں کے لیے یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے، آخرت دار الجزا ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں دار العیش سمجھتے ہیں، یہاں عیش و عیاشی اور اس کو جنت سمجھتے ہیں، ان کے لیے بظاہر ہوگی لیکن آخرت میں پھر ان کے لیے دار الجزا وہ جہنم ہے۔ اور بندہ مومن کے لیے جس نے یہاں حدود اللہ کی پابندیاں ان کو برداشت کر لیا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزار لی، تو وہاں اس کے لیے آزادی ہی آزادی، اور وہ جنت کی صورت میں اللہ کی رضا کا مقام ہے۔ تو بندہ مومن، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو لوگ جو مومن جو مسلمان اس دنیا میں جتنے زیادہ مصائب تکلیف اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے اتنی زیادہ آسانیاں ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، اور پھر قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ جو یہاں تنگی اٹھاتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے تنگی کے ساتھ، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں تنگی کے بعد، نہیں، اس کا معنی ہے تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اور جب 2 مرتبہ فرمایا تو مفسرین نے لکھے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک تنگی اگر برداشت کرو گے تو 2 آسانیاں ملیں گی۔ تو اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اہل ایمان کسی آزمائش کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غربت، تنگ دستی، افلاس کی وجہ سے والدین یا والد یا والدہ وہ خودکشی اور مایوسی کی جانب چلے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، چھوٹے سے طریقے سے شروع کرنا چاہیے، کوئی محنت مشقت کا کام، چھوٹا موٹا کام، کسی کے ہاں محنت مزدوری، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ تنگی کے ایام بھی دور فرما دے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جب آپ اللہ کو ہر لمحے یاد کریں گے، آپ کے دل کے اندر ایسا نور داخل ہوگا، ایسی روشنی داخل ہوگی، آپ اب اللہ پر توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے بن جائیں گے۔ اور جب آپ ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں زندگی، یہ سانس کی نعمت، یہ زندگی جیسی دولت، یہ ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اور پھر یہ جسم جیسی نعمت، اس کے اندر اعضائے رئیسہ، دل، دماغ اور کیا کیا چیز نہیں عطا فرمائی۔ تو وقتی آزمائش ہیں، ان پر پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہر لمحہ اللہ کو یاد کیجیے، ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، یہ تمام اہل ایمان کے لیے، بالخصوص جو آج مصائب اور مشکلات کا شکار ہیں، وہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں اور اللہ کو یاد کریں، ہر لمحے تقوی شعار بنے۔ تو پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے ان کے راستے نکالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی، ہر تنگی، ہر معاملے سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، مخرج بنا دیتا ہے، آسانی کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ آگے فرمایا، کیونکہ رزق کے لیے بھی بعض اوقات ہم پریشان رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی، خشیت اختیار کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو یہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، آگے فرمایا جو اللہ ہی پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ میرے حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے، تو پھر اللہ فرماتا ہے، اور ظاہری محنت کرنا، مشقت کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اللہ پر صاحب بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر خاص توکل بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ پر توکل کرے، اور جسے اللہ مشکلات سے نکالنے کے لیے راستے جس کے لیے پیدا فرما دے، اور جس کو غیب سے رزق عطا فرمائے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں،
اور اس کے لیے کافی ہو جائے تو پھر اس کے معاملات کیسے ہوں گے. آج پوری امت مسلمہ ہم سب لوگوں کو اسی عملی وظیفے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ اللہ کرنے والے بنیں, ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں, ہم اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والے بنیں, زبان سے بھی اللہ اللہ کریں, سانس سے بھی, دل سے بھی, اپنے اعضائے بدن سے بھی, اور شکر بھی ادا کریں. وہ نماز قائم کر کے, وہ روزہ رکھ کے, وہ تسبیح و تحمید و تقدیس و تحلیل, ذکر اذکار, درود پاک کی کثرت کر کے, استغفار کی کثرت کر کے, یہ ساری چیزیں ذکر میں, شکر میں شامل ہیں. بس اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے, اللہ تعالی مجھے آپ کو, ہم سب کو ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ذہن میں رکھیے, قرآن پاک میں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا کروں گا, اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. تو اسی آیہ مبارکہ کو بھی اگر مد نظر رکھ لیا جائے تو جتنا ہم شکر ادا کرتے جائیں گے اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی, اور اگر ہم ناشکری کریں گے, مایوسی اختیار کریں گے, شکوہ شکایت کریں گے, تو پھر اس کا معنی یہ اللہ کے عذاب سے پھر ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ رب العزت دعا اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ایمان والوں کے ایمان میں اور ظاہری باطنی تمام معاملات میں برکتیں عطا فرمائے, آمین. جی ناظرین و سامعین, آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام یاد الہی, ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966. ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بھی کہ دشمن اسرائیل میں باقاعدہ قادیانیوں کے مشن موجود ہیں, وہاں ان کے دفاتر موجود ہیں, اسرائیل میں ان کے وہاں لوگ فوج میں بھرتی ہیں جو فلسطینی ہمارے مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں. باقاعدہ ویڈیوز بھی موجود ہیں وہاں, ان یہودیوں کے لیے دعائے مغفرت اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی کہا تھا کہ یہ اسلام اور اہل اسلام کے بھی دشمن ہے, یہ قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے, نقالی ہے. تو اس لیے بہت بڑا فتنہ ہے آج ہمارے دین کا, ایمان کا, پاکستان کا, عالم اسلام کا, کہ یہ دشمن ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان لوگوں کا, ان کی پروڈکٹس بھی ہیں شیزان اور دیگر, ان کا بھی بائیکاٹ کریں. اور اے مسلمان, اے بندہ مومن, جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے, گنبد خضرا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے. اور پیر سید میر علی شاہ علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس کی پشت پر ہوتا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے پاسبان ہیں, حقیقت میں ہر بندہ مومن, ہر مسلمان, بچہ بلا تفریق اسکول آف تھاٹس, مختلف مکاتب فکر ضرور ہیں, لیکن عقیدہ ختم نبوت پر سبھی متفق ہیں. تو آج ہماری نوجوان نسلوں کو ضرورت ہے کہ اس عقیدہ ختم نبوت کی تعلیم دی جائے. اور یہ بھی حقیقت ہے, یہ ذہن میں رکھیے, ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں کالجز, یونیورسٹیز, جابس کی جگہوں پر دیگر روپیہ پیسہ کا لالچ, بعض کا بیرون ملک ویزے کا لالچ, پھر شادی اور جاب اور فلاں. میرے حدیث نعمت کے طور پر ضروری ہے بیان کرنا. ایک جگہ مارکیٹ گیا, وہاں دیکھا کہ بتایا مجھے ایک دکاندار نے کہ سامنے والی دکان والا, اس کا کزن, اس کو جرمنی بھیجا گیا قادیانی بنا کر, شادی بھی اور جاب بھی اور سب کچھ. اور اب وہ دکان والا بھی چاہتا ہے کہ وہ نوجوان ہے, وہ کہتا ہے میں بھی. جی ناظرین سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا. ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین سامعین, اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں ڈوگر برادران, افتخار ڈوگر صاحب, غلام رسول صاحب, احمد صاحب, غلام حسین صاحب, محمد عباس صاحب. کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں 208 چک ڈوگرا والا سے. شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے. کہتے ہیں مقصود انصاری صاحب ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا بیان روزانہ کی طرح, اور کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو عزتوں سے نوازے, آمین. جی جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں شوکت خان بلوچ باغ والا جھنگ سے. آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. رمضان صاحب ہیں, آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اور ان کے علاوہ فیض صاحب ہیں فیصل آباد سے, کہتے ہیں دس شو از ویری گڈ.
تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے پروگرام کو پسند کیا۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لسنر ہیں نوازش علی سندھیلا دین گارڈن فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام اچھا ہے اور اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، انہوں نے کہا کہ ناپاکی کی حالت میں سونے کے حوالے سے، جی جنوب کی حالت میں سونے سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، تو یہ بہت بڑا یوں سمجھیے بے برکتی کا معاملہ ہے۔ تو نشاط آباد سے فخر صاحبہ آپ نے پوچھا۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ایک اور ہمارے لسنر ہیں حمزہ صاحب 202 ریبے سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ ہیں، نام نہیں لکھا انہوں نے، کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ شادی کے لیے وظیفہ پوچھا۔ بیٹیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 کثرت سے پڑھیں، جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، اور بیٹوں کے لیے وہ سورہ اخلاص 90 دن تک پڑھیں روزانہ، رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ، اور ہر مرتبہ سورہ اخلاص شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں، ولاخ تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یا مسبب الاسباب سبھی پڑھتے رہیں، والدین بھی پڑھتے رہیں، اللہ بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ اور ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بیٹی کا بخار نہیں اتر رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کاشف انصاری صاحب فیصل آباد سے۔ میڈیسن کے ذریعے علاج بھی کیجیے، وہ بھی سنت نبوی ہے، دوا کے ذریعے علاج۔ اور دعا میں عرض کر دیتا ہوں، ایک سادہ کاغذ لے کر اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا غفور یا غفور یا غفور 3 لائنوں میں ایک مرتبہ لکھیں اور بچی کے گلے میں ڈال دیں، کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر۔ دوسرا یہ کریں یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم، سورہ انبیاء 17ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی بھی پلائیں بیٹی کو، اور ویسے بھی اس کے اوپر دم کریں، اور یا سلامو بھی کثرت سے پڑھیں، یا سلامو پڑھ کر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ سلامتی صحت عافیت عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں فوزیہ راجپوت صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ، کہتی ہیں پروگرام ہمیشہ کی طرح زبردست ہے، اور کہا کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ آپ کا۔ اور ان کے علاوہ احسان الہی صاحب ہیں ڈبورا سے، جھنگ روڈ سے، کہتے ہیں لقمان صاحب بہت اچھی گفتگو، اور کہتے ہیں چند دنوں سے بیمار ہیں، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ محمد بوٹا صاحب ہیں، ہمیشہ کی طرح خوبصورت دعاؤں سے نوازا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آنے والی پریشانی مصیبت بیماری سے بچائے، اور بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے، زندگی میں ڈھیروں خوشیوں اور آسانیاں عطا فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کہتے ہیں میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، دعا گو محمد بوٹا صاحب، آپ کا شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ یہ دعائیں آپ کے، میرے، ہم سب کے امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ہیرا فاطمہ صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم سر، انہوں نے کل کے پروگرام کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ سر بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری طرف سے بھوگ بہت کم ہے، بہت سی چیزیں خالص اور گھریلو ہم استعمال کرتے ہیں تو گاؤں کی فضا سادہ اور پرسکون ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سر ہم خواتین پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ باہر نہیں نکلنا ہوتا، اور جب نکلتی بھی ہیں تو چہرہ اور آنکھیں ڈھانپی ہوتی ہیں، بس اسی وجہ سے بچ جاتی ہیں۔ بالکل جی، اسلام کے ہر معاملے میں رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت ہے، اور کہتی ہیں کہ ہمیں دین اسلام کو پورا اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین جی، جزاک اللہ آپ تمام ویورز کا۔ اور ایک لسنر ہے، انہوں نے کہا گھر اور کاروبار کے حوالے سے بندش ہے وظیفہ، سورہ بقرہ 40 دن تک گھر میں تلاوت کی جائے، سبھی خاموشی سے سنیں، خود بھی سب پڑھیں، ورنہ کم از کم ایک تو لازمی پڑھے۔ اسی طرح سورہ یاسین بھی صبح و شام پڑھی جائے، نماز کی پابندی کی جائے، تلاوت کلام پاک کی پابندی، اور بالخصوص سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل صبح اور شام 7 مرتبہ اول آخر تا تعداد میں درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر، گھر پر،
سب پر دم بھی کر دیا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ اور درود تنجینا اگر ہو سکے تو 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ عزیز الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے بہنوئی کی 2 شادیوں کا ذکر کیا اور ایک بیوی اچھا سلوک نہیں کرتی۔ وظیفہ دونوں جانب سے یہ ہے، اخلاق، پیار، محبت کو اپنایا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اور بالخصوص یا ودود یا رؤوف یا رحیم، یا ودود یا رؤوف یا رحیم، یہ 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے سبھی گھر والے کھائیں، آپس میں محبت الفت قائم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یا ودود پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپس میں محبت الفت پیدا فرما دے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔